السلام علیکم گائز. سو آج ہم ڈسکس کریں گے ہیڈ ایکس یعنی کہ سر کا درد. بہت کامن چیز ہے. آئی ایم شیور آلموسٹ ایوری ون ہیز گون تھرو اٹ ایٹ سم پوائنٹ ان دیئر لائف. ہر کسی کو ہوتا ہی ہے یہ کبھی کبھی. تو ہیڈ ایک سب سے پہلے تو بہت کامن چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ٹپکلی وہی ہوتا ہے فور ہیڈ ریجن میں, یا جو کن پٹیاں ہوتی ہیں جو کان کے اوپر امیجیٹ جو ایریا ہوتا ہے فور ہیڈ کی سائڈس, وہاں پہ یا سم ٹائمز بیک آف دا ہیڈ پہ ڈفرینٹ لوکیشنز ہو سکتی ہیں ہیڈ ایک کی. زیادہ تر جو فور ہیڈ والا جو ہوتا ہے وہ زیادہ کامن ہوتا ہے. کچھ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے دن ختم ہو رہا ہوتا ہے مینٹل فٹیگ کے ساتھ ساتھ ان کا ہیڈ ایک زیادہ ورس ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر کیسز میں ڈاکٹر کے پاس ہیڈ ایک لے کے جانا بالکل بھی انریزنیبل سی بات ہے. ہیڈ ایکس خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا آپ گھر میں عام سا پین کلر لے لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ہیڈ ایک ہونے کی بنسبت دوسروں کے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بیسک انفارمیشن دی جائے کہ سر کا درد کن وجہوں سے ہو سکتا ہے, اور کب سر کے درد کو آپ نے اس طرح سے سیریس لینا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بیسکلی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا مقصد ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بہت میڈیکل ڈسکشن نہیں کروں گی, لیکن بیسک سمجھاؤں گی. تو ہیڈ ایک جو سر کا درد ہے اس کو ڈاکٹر دو طریقوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1, ایک ہوتا ہے پرائمری ہیڈ ایک اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری ہیڈ ایک. جو پرائمری ہیڈ ایک ہوتے ہیں نا وہ صرف سر کا درد ہی ہوتے ہیں. ان کے وہ کسی سیریس بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے, وہ صرف سر کا درد ہی ہوتا ہے اور وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو سر کے ایریا میں جو پٹھے ہیں وہ کھچے ہوتے ہیں یا اسٹریس ہوتی ہے, یہ جو بھی ہوتا ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو سیکنڈری ہیڈ ایکس ہوتے ہیں نا وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس بیماری کی تشخیص ہونا اور ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بڑی سیریس چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ برین میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹیومر ہو, کینسر ہو, کوئی انفیکشن ہو, یا کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو, کوئی رگ پھٹ گئی ہو اور ہمیں نہ پتہ ہو. تو یہ بہت سیریس چیزیں ہیں اور ان پہ ڈاکٹر کے پاس لازمی فوری طور پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں پرائمری ہیڈ ایکس کو بھی ڈسکس کروں گی اور تھوڑا سا سیکنڈری ہیڈ ایکس کو بھی ڈسکس کروں گی. دیکھا یہ گیا ہے کہ ڈاکٹروں کو سیکنڈری ہیڈ ایکس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہے بنسبت پرائمری ہیڈ ایکس کے. پرائمری ہیڈ ایکس بھی ڈفرینٹ ورائٹیز کے ہوتے ہیں, جن میں سے سب سے کامن ٹینشن ہیڈ ایک ہے, اس کے بعد مائگرین ہے, پھر ایک سائنس ہیڈ ایک ہوتا ہے, ایک کلسٹر ہیڈ ایک ہوتا ہے, اور ایک ہارمونل ہیڈ ایک ہوتا ہے. ان سب کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. تو جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ سر درد کی ایک لسٹ میں نے بنائی ہے کہ کن کن وجہوں سے اکثر لوگوں کو سر کی درد ہوتی ہے. نمبر 1, مینٹل سٹریس یا فزیکل سٹریس, اور کبھی کبھی آپ کی گردن کا پوسچر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی سم ٹائمز وہاں کے جو مسلز ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں اور سر کی درد ہو جاتی ہے. نمبر 2, آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں, آپ پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ, کوئی فکر ہے آپ کو, تو اس سے بھی سر کی درد ہو سکتی ہے. نمبر 3, آپ کی نیند پوری نہیں ہے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ اور بڑی کامن وجہ ہے کہ نیند کا نہ پورا ہونا سر کا درد اکثر کراتا ہے. چوتھا ایک بڑا کامن ایشو یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کا آنکھوں کا کوئی آئی سائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, یا تو آپ کی اینک لگنے والی ہوتی ہے, اینک کا نمبر چینج ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ہر وقت سر میں درد رہتی ہے. اس کے علاوہ خوراک کا بھی ایک تعلق ہے سر کی درد سے. کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں جیسے کہ الرجیز کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں پینٹ سے, گلوٹن سے, ان لوگوں میں بھی ہیڈ ایکس ہوتے ہیں. پھر MSG, الکوہول, آرٹیفیشل سویٹنرز, چاکلیٹ, بہت زیادہ کیفین یعنی چائے, کافی, ایون کولڈ ڈرنکس وغیرہ, اور یہ اچار جو پکلڈ فوڈز ہوتے ہیں, یا کچھ قسم کے پنیر, چیز جو ہوتے ہیں, ان سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ زیادہ کنزیوم کریں تو ان سے بھی سر میں درد ہو جاتی ہے. پھر PMS یعنی کہ عورتوں کو اپنے جو سائیکل ہوتا ہے ان کا مینسٹرول سائیکل,
اس میں بھی سم ٹائمز ایک ٹائم ہوتا ہے ہارمونس کی وجہ سے جس میں ان کو ہیڈ ایک ہوتا ہے. پھر کیفین ودراول، اس کے علاوہ ہینگ اوور غیر پاکستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، باہر کے ممالک جدھر الکوہل لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سم ٹائمز دیکھا گیا ہے کہ اگلے دن جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے سر میں بہت شدید درد ہوتی ہے، اس کو ہینگ اوور کہتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ موسم یا پریشر کے چینجز کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتی ہے. کچھ لوگ پانی کافی نہیں پیتے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، یا بھوک سے بھی سم ٹائم سر میں درد ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو سر میں درد ہے تو پروبیبلی اس لسٹ میں سے کوئی وجہ ہے، زیادہ کامن ریزن یہی ہے. پھر جو تھوڑے کم کامن ریزن ہے لیکن ریزن ہے ان میں سائنوسائٹس ہے، یعنی کہ آپ کے سائنس کے انفیکشن. پھر کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہو تو اس سے بھی سر میں درد ہو سکتی ہے. پھر پوسٹ کنکشنل ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے، سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. کلسٹر ہیڈ ایک بھی ایک ٹائپ آف ہیڈ ایک ہے. پھر خدا نخواستہ کوئی ٹیومر، ایپسس جو کہ ایک انفیکشن کی ٹائپ ہے، اور میننجائٹس. بلیڈنگ کی دو اقسام ہیں، سب ڈیورل ہیماٹوما، سب ایرکنوائڈ ہیمریج، ان سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. یہ ایک تصویر ہے، مجھے یہ ہیلپ فل لگی تھی، اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی آپ کو. یہ ٹائپس آف ہیڈ ایکس ہیں ان دا کالمس. اس میں ٹینشن ہیڈ ایک جو سب سے کامن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹیمپل ہے یعنی کہ جو کن پٹیاں ہیں وہاں پہ زیادہ تر مسل کھچے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹائٹ سا بینڈ آپ کے سر کو جو ہے نا اس نے انسرکل کیا ہوا ہے، اور مسلسل درد ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سٹریس ہے، فٹیگ ہے، اور آئی سائٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. پوسچر بھی گردن کا ٹھیک نہ ہو، سر کا ٹھیک نہ ہو، اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی نیند ٹھیک کریں، پانی پئیں، اور پیناڈول شیناڈول لے کے آپ کو آرام آ جاتا ہے. پھر تھوڑے اور ٹائپ کے ہیں، میگرین ہیڈ ایک ہوتا ہے. میگرین ہیڈ ایک سمپل الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ ایک سر کی درد ہے، جو کہ آدھے سر کی درد لوگ اس کو کہتے ہیں. اور اس میں یوزلی ہوتا ہے کہ جیسے ٹی سے اٹھتی ہے نا تھرابنگ پین سر کی ایک سائڈ پہ، اور ساتھ اکثر لوگوں کو سم ٹائمز دل خراب ہوتا ہے، الٹی بھی آ سکتی ہے، اور ان کو روشنی اور شور بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اکثر عورتوں کو اپنے مینسٹرول سائیکل کے ساتھ بھی مائگرین ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی پیراسیٹامول اور کچھ خاص دوائیاں ہوتی ہیں مائگرین کی. پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کو تشخیص کرانی ہوتی ہے کہ مائگرین ہی تھا، ٹینشن ہیڈ ایک نہیں تھا، اور اس کے حساب سے اس کی دوائیاں ہوتی ہیں. پھر سائنس ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنس ہیڈ ایک ہوتا ہے سم ٹائمز آپ کو انفیکشن ہوئی ہوتی ہے سائنسز کی، سم ٹائم فلو ہوا ہوتا ہے، وہ پھیل کے آپ کے سارے سائنسز میں بھی انفیکشن کرا دیتا ہے. اور اس میں جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ہیڈ کی پوزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سم ٹائمز آپ نوٹ کرتے ہیں آپ جھکتے ہیں تو ذرا زیادہ درد چھڑ جاتی ہے، یا فیس والے ایریا میں درد ہوتی ہے، سم ٹائمز چیک ایریا میں درد ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ فلو وغیرہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کو سینس آف اسمیل، آپ کو اسمیل بھی ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی ہے، اکثر ساتھ بخار بھی ہوتا ہے. تو اس کیس میں اگر یہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو شاید اینٹی بایوٹکس ہیلپ کرے. وائرل ہے تو ظاہر اس میں اینٹی بایوٹکس کا رول تو نہیں ہے، بخار وغیرہ کے لیے دوائیاں دی جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی اگین ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ایگزرشنل ہیڈ ایک سم ٹائم بہت زیادہ اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، تو اس کو مینیج کرنے کے اس کے حساب سے طریقے ہیں. اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو ہیڈ ایک ہوا ہے؟ ایک تھوڑا سا لائٹ کم کر کے ریسٹ کریں ڈارکن روم میں، اور پیناڈول لے لیں جو آپ کے حساب سے جو ڈوز بنتی ہے، اور نیند پوری کریں، پانی پئیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اپنا بلڈ پریشر چیک کریں، شوگر چیک کریں. اور اگر آپ کو مائگرین کا مسئلہ نہیں ہے تو ایک کپ چائے بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اکثر لوگوں میں ہی تھوڑی سی چائے سے بھی سر درد بہتر ہو جاتا ہے. اب جو مین بات ہے وہ یہ کہ جب ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے. لیٹ سپوز کہ ہیڈ ایک آپ کا سیویئر ہے، اور ڈراؤزینس ہے، غنودگی ہو رہی ہے، اور سر کی چوٹ کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی چیک اٹ آؤٹ. اس کے علاوہ بہت سیویئر ہیڈ ایک، اس کو تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک بھی کہتے ہیں. یہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ایسی ٹیس اٹھتی ہے صحیح والی.
تو یہ ایب نارمل تیز ہیڈ ایک فوراً سے آنا یہ بھی ڈینجرس بات ہے، اس کو بھی چیک کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہیڈ ایک کے ساتھ آپ کی گردن میں اکڑاؤ ہے، کمر میں اکڑاؤ ہے، آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، کلیئر امیج نہیں ہے نظر آ رہی ہے آپ کو، اور آپ کو وامٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو بھی اس کو چیک کرائیں۔ یا پھر کھانسی کرنے سے یا آگے جھکنے سے ہیڈ ایک ورس ہو رہا ہے اور 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر بھی چیک کرائیں۔ اور اف دیر از نو ایکسپلینیشن فار اے ہیڈ ایک اور 3 دن چلتا جا رہا ہے اور ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے، تب بھی اس کو چیک کرائیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر آپ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لے گا اور ریلیونٹ ایگزام کرے گا، اور جو بھی خطرناک وجوہات ہیں سر کے درد کی ان کو ظاہر ہے چیک کرے گا کہ وہ تو نہیں ہے، اور اگر اس کو شک اس کا ہے آپ کی ہسٹری سے، آپ کی ایگزامینیشن سے، تو وہ اس حساب سے آپ کی امیجنگ اور لیب ٹیسٹ وغیرہ آرڈر کرے گا، اور اگر آپ ایلیجبل ہیں، آپ کے لیے اپروپریٹ ہے، تو آپ کو پین کلر اور ایڈوائس اس حساب سے دی جائے گی۔ ہیڈ ایکس کو کیسے روکیں، نہ ہونے دیں؟ اس کا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ آپ کی ہیڈ ایک کس چیز سے زیادہ ٹریگر ہوتی ہے، جو میں نے لسٹ دی تھی اس میں سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ میڈیکیشن کو اوور یوز نہ کیا کریں، اپنی نیند بہت اچھی رکھا کریں، کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے سویا کریں، اور اپنے کھانے کے ٹائم بھی پراپر رکھیں، میل اسکپ نہ کیا کریں، جنک فوڈ اوائڈ کیا کریں، ایکسرسائز کیا کریں، اور اپنی اسٹریس کو کوشش کریں کہ کم کر لیں، اور کیفین انٹیک جنرلی لو رکھا کریں۔ آئی ہوپ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا اور آپ کو فائدہ حاصل ہوا اس ویڈیو سے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کے کوئی سوال ہیں تو ضرور پوچھیں، اینڈ انشاءاللہ I will be back with another video. Till then, Allah Hafiz.